السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن و سنت کی اہمیت۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس قرآن کریم کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن جو تمہارے لیے مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا گیا، جو لوگ اس قرآن کو تم میں سے مضبوطی سے تھام لیں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائے گا اور جو اس سے منہ موڑ لیں ان کو نیچے گرائے گا۔ قرآن سے وابستگی کی اہمیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سخت قائمہ اور بندوں کے لیے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری ہے۔ اس طرح اس سے انحراف اور بغاوت، اللہ سے سرکشی اور انحراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جو امت، خواہ وہ کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر مکمل ضابطہ حیات سمجھ کر زندگی گزارے اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے جو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سربلند کر دے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف و سرکشی کریں گی، وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوں گی تو نیچے گرا دی جائیں گی۔ اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس کی صداقت کی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے آئینہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم گمراہی اور آپس کے تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن کریم امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری سنت ہے۔ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیتے ہوئے فرمایا گیا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کا ترجمہ ہے، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع لازم ہے۔ انسانیت کی تقدیر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلتے تھے، ملک ملک کے پیروں میں گرتے تھے اور انہوں نے اس دور کی سپر پاورز کی تاجوں کو بلا تعمل اچھالا اور پاؤں تلے رون ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ اتباع سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اختلافات میں جو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر آج بھی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اس پر عمل کو اپنائے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوع نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ اس حدیث میں پیش کر دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو قرآن سے وابستہ فرمائے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔